ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئیں، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا، جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئیں، کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں۔ مگر افسوس، اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور 2003 میں پرویز مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی، تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا۔ مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بھیجا، تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار رہیں، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی، اور اب تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہیں۔ مگر ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔